بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی طرف جائیں، اور جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے، ہمارے قال اور ہمارا حال سنجیدہ نہیں ہوگا، ہم وہ منزل طے نہیں کر سکیں گے۔ اور آج برٹش مسلم فورم کا یہ اجتماع دراصل ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور آخری خطاب مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین رویت ہلال بورڈ پاکستان، ان کا خطاب ہونے والا ہے۔ ان سے قبل دو خطابات ہیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پوری، جمعیت علماء جموں و کشمیر و چیئرمین سپریم کونسل جماعت اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان صاحب فیض پوری۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والحمد للہ علی عبادہ حلیما غفورا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله مبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وَأَهْلِ بَيْتِهِ دَائِمًا أَبَدًا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آج کی عالمی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنس کے میزبان عظیم المرتبت والا مرتبت
میرے برادر گرامی دامت برکات عالیہ، ان کے تمام رفقا، ان کے تمام عہدیداران و اراکین، عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے سٹیج پر تشریف فرما دنیا اسلام کے عظیم علماء، مشائخ اور جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ آج برمنگھم کے مقام پر ایک عظیم عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں مختلف مقامات سے، مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے شمع رسالت کے پروانے، نور نبوت کے دیوانے اور جمال مصطفیٰ کے مستانے جمع ہیں۔ یہ محفل ایسی محفل ہے کہ اگر آپ نگاہیں بھر کے سٹیج پر دیکھیں تو سٹیج پر ایسی شخصیات جمع ہے کہ اس گزرے اور پرفتن دور میں آستانہ ہائے عالیہ کے سجادہ نشین حضرات اور مختلف دینی مدارس و مراکز کہ محتمم اور دنیا اسلام کی عظیم شخصیات بحمد اللہ تعالی آج کے سٹیج پر نظر آ رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایسی محفل ہے جس محفل میں ہر آنے والا نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم کی محبت لے کے آیا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے نبی پاک کے سچے عاشق ہیں، اور بحمد اللہ تعالی پوری دنیا اسلام میں، ورلڈ میں، دنیا کے کونے کونے پر آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے والے وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا کی تمام مصروفیات اور دنیا کے تمام جھمیلوں کو چھوڑ کر آج اس کانفرنس میں تشریف فرما ہم جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ برمنگھم کی سرزمین پر منعقدہ اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کے بعد اللہ کے فضل سے سرکار کی نظر عنایت سے جب جائیں گے تو خالی دامن کوئی بھی نہیں جائے گا۔ حضور نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت اصل ایمان ہے، اور آج میں بڑے اعتماد سے بتاتا ہوں کہ گزشتہ 1400 سالوں میں جب بھی مختلف نوعیت کے فتنے اٹھے، مرزا مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی دجال تک، بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت نے اس کے خلاف صحیح علم بلند کیا۔ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر صحابہ کی اس عظیم جماعت سے لے کر آج تک اور پھر قیامت کی مطلع ہونا الحمدللہ اللہ و جماعت کے مشن کا رہے گا جانے۔ میں ماں سے کہتا ہوں، وسوس سے کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں اس بات کہ جب مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی اور اس بڑی سازش میں جو بات منور سی دنیا ان کو جانتی ہے، میرے محترم بھائی،
ان پاورز دنیا نے اسلام مسلمانوں کے کو تقسیم کرنے کے عظیم لیے علماء اور مسلمانوں کو مشائخ نقصان پہنچانے کے لیے اور جمیع حاضرین کئی السلام طریقے علیکم استعمال ورحمۃ کیے، اللہ اور ایک وبرکاتہ۔ طریقہ یہ کیا کہ قادیاں کے رہنے میرے والے دل میں بے حد غلام مسرت احمد ہے سے دعویٰ نبوت کروایا، کہ آج اور پھر بدباطن نے جسارت کی اس خباثت کا مظاہرہ کیا، تو بحمد اللہ تعالی میں وہ بات کروں گا جو آن دی ریکارڈ ہے، ریکارڈ سے ہٹ کے ایک بات نہیں کروں گا۔ مرزا قادیانی دجال کے خلاف سن 1898 میں پہلا فتویٰ کفر اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علامہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کے لخت جگر حضرت حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان بریلی نے دیا تھا۔ بحمد اللہ تعالی اس تاریخی فتویٰ میں جو 1898 کو آپ نے دیا، سامعین کرام، حجت الاسلام کی عمر اس وقت 24 سال تھی، اور 24 سال کی عمر میں فتویٰ دینے والا کون تھا؟ مجھے کہنے دیجئے شہزادہ اعلیٰ حضرت تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا اور خوب فتویٰ دیا۔ پھر دنیا تصوف کے شاہ سوار حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدثی علی پوری، اور پھر شیخ طریقت حضرت سیدنا پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی، یہ وہ اکابرین امت ہیں کہ جنہوں نے نعرہ حق بلند کیا، بلکہ مرزے کو مناظرے کا چیلنج دیا، اور اس تاریخی چیلنج میں جب مرزا نے یہ کہا کہ ایسا کیا جائے، ہم برابر میں بیٹھتے ہیں اور تحریری مناظرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ کس کا زیادہ اچھا ہے، لکھائی کس کی زیادہ اچھی ہے، ہم اس بات کو درمیان میں رکھتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امیر علی شاہ گولڑوی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن طریقہ ذرا بدلتا ہوں، میں طریقہ بدلتا ہوں، انداز بدلتا ہوں، رنگ بدلتا ہوں۔ کہا حضرت فرمائیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ دیکھا جائے کہ ہینڈ رائٹنگ کس کا اچھا ہے، تحریر کس کی اچھی ہے، یہ بات بھی درمیان میں رکھی جائے۔ فرمایا نا میں دوسری بات کرتا ہوں، وہ بھی بیٹھ جائے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، وہ اپنی قلم دوات رکھے، وہ لکھنے کا حکم دے، میں اپنے قلم کو لکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ میرے محترم بھائی جدار گولڑا نے پوری نے واضح الفاظ میں کہا کہ اے مرزا، ایک طرف تاجدار گوڑا دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف تاجدار علی پوری چیلنج دے رہے ہیں، فرمایا کہ تم دعوت مبالہ دیتے ہیں، تم مگر وقت مقررہ پہ نہیں پہنچو گے، حیضے کے مرض میں مبتلا ہو کے بیت الخلاء میں جا کے تمہاری موت ہو جائے گی۔ بحمد اللہ تعالی اللہ کے ولی نے جو کہا وہ ہو کر رہا۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے، میں حد کے اندر رہ کے ہر بات کروں گا، ٹائم بہت مختصر ہے، 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نام ہے، آزاد کشمیر جتنا ناز کرے کم ہے، کشمیر اور تاں کے غلام قادیانی اور تمام مرزا غیر مسلیہ کرا جاتا، اور جب ان کی ریشہ دوانیاں مزید بڑھی تو ہم نے 3 اگست، ابھی جو 3 اگست گزری ہے، اس 3 اگست کو ہم نے کوٹلی کے سرزمین پر ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا بحمد اللہ تعالی، جس میں ہزاروں فرزندان توحید نے جمع ہو کے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسلم کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے جب بھی نعرہ حق اٹھے گا ایک اللہ کا نام ہوگا، ایک نبی آخر الزمان کا نام ہوگا۔ یہ یورپ کی سرزمین ہے،
اور یورپ کی سرزمین پہ بیٹھے اے شمع رسالت کے پروانوں، مجھے بتاؤ مصور پاکستان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال ہے۔ بتاؤ ڈاکٹر اقبال ڈگری کہاں سے لے کے گیا تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس سرزمین پر آج ہے یہیں سے ڈگری لے کے گیا۔ وہ ڈاکٹر اقبال جب ڈگری لے کے گیا یورپ سے، اور جب ہند کی سرزمین میں قیام پاکستان سے کئی سال پہلے جب دلی میں سوال ہوا، اے اقبال تو نے بڑا زمانہ یورپ میں گزارا، تیری فکر میں، تیرے عقیدے میں، تیرے مسلک میں کوئی تبدیلی آئی؟ اقبال نے نگاہیں بلند کر کے دیکھا اور کہا تبدیلی آ جاتی ہے، تبدیلی ان پہ آتی ہے جن کے ایمان کی عینک کمزور ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا میری بات پوچھتے ہو؟ تو کہتے خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اے سرما ہے میری آنکھ اے خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ میرے آقا کا میلاد کیا ہے؟ یہ کون سی کانفرنس ہے؟ بولو، یہ کون سی کانفرنس ہے؟ یہ کون سی کانفرنس ہے؟ یہ کون سی کانفرنس ہے؟ ہمارے محترم علماء و مشائخ جس سٹیج پہ جلوہ فرما ہے، یہ کون سا سٹیج ہے؟ میلاد اقبال کہتے ہیں نبی پاک کی ذات تو وہ ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اے میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے خوش نصیب ہو، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا یہ آسمان کی چھت نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یارو یہ بلڈنگ ہے، اس کا سہارا یہ دیواریں ہیں کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے کہ ہر چھت کا سہارا ہے، آسمان کا سہارا کیا ہے؟ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا ارتادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے، اور دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے۔ میرا آقا جس کا میلاد مناتے کہاں کہاں ہے؟ کہتے دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، اور بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے۔ اے میلاد منانے والوں ذرا غور کرو، طبیعت در کر لو، کہتا ہے کہ پر پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ بس آخر میں وہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، اور رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو،
घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो जाऊ का मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। सामीन किराम, विसाले पाक का जब तीसरा दिन था, एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया और मेरे आका करीम के बारे में वो आने वाला दूर से आया और सवाल करता है कि हुजूर कहाँ हैं? सहाबा गमज़दा बैठे हैं। एक ने कहा इनको मौला अली की जानब भेजो, वो अलहदा जलवा। कहा उन पूछो। जनाबे मौला अली के पास गया, अर्ज किया कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलना चाहता हूँ। आपने फरमाया इधर आ जा। साथ लिया, हुजूर की कब्र अतहर पे ले गए और कहा कि जिनका तू पूछता है ये आराम फरमा है। मौला अली बराबर में खड़े हैं। वो रोया और रो के अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब, मैं बड़ी आरज़ुएं और बड़ी मैं मुरादें लेके आया था, मेरे आने से पहले क्या बन गया। यहाँ तक कि आगे बढ़ के उसने कब्र अत्तर से पाक मट्टी उठाई, अपने सर पे डाली और मौला कायनात कहते हैं एक अजीब मंजर है कि जब उसने मट्टी उठाई तो कब्र पाक से आवाज आई, ऐ मेरी कब्र पाक पे आने वाले एराबी, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अपना बना लिया है। ऐ बर्मिंघम की आलमी मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम जितने भी हैं ये ईमान रखते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर की महफिल में जो आए, जब वो पहुंचता है तो सरकार उसकी हाजिरी को कबूल फरमा लेते हैं। आज दुनिया के कोने कोने में, एक एक बस्ती में, एक एक इलाके में, आज कायनात में जो कुछ भी है, मैं कहता हूं कि ये सारा कुछ इसका मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने ये जहान बनाए। मेरा ईमान है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना मकीनो मकान तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। मुझे कहने दीजिए, आज हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आज हम पीछे चले जाए, आज हम आए, ऐ अल्लाह के हबीब, आज हम आपका जिक्र सुनाने के लिए और जिक्र सुनने के लिए आए हैं। ऐ अल्लाह के हबीब, आपकी बारगाह में ये दुआ करते हैं कि सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़ुबान तुम्हारे।